نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، آج کا ولاگ میں اکثر مذہبی ولاگ کرتا ہوں، تھوڑا ہٹ کر ہے، معاشرتی ولاگ ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے وطن، ہمارے معاشرے کے بارے میں ہے، یہ کسی دوسرے معاشرے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ سب کانٹیننٹ کے بارے میں ہے، پاکستان کے بارے میں ہے، بنگلہ دیش کے بارے میں، جو کہ ہمارے اپنے علاقے ہیں۔ ریسنٹلی ایک ویو چلی ہے کہ پاکستان میں یہ جو صوبے ہیں، ان کے علاوہ 20 صوبے ہونے چاہیے۔ میرا کلام سن 10-11 میں لکھا گیا، میری کتاب یادیں میں، شاعری کی کتاب۔ اس زمانے میں صوبہ ہزارہ کی بات کی جا رہی تھی۔ وہ بات بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بڑی سینسیریٹی تھی، اس میں بس ایک بات تھی۔ تو اس وقت کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر خاموش ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں کی، تو میں نے ایک کلام میرا اس بک میں میرا شائع ہوا، جسے پہلے میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اس پر پھر میں تھوڑا بہت تبصرہ کروں گا۔ اس کلام کی شروع میں نے لکھا ہے کہ اگر موجودہ استحصالی نظام میں رہتے ہوئے 1000 صوبے بھی بنا دیے جائیں تو بھی عوام کی حالت ہزار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلام سٹارٹ کرتا ہوں۔ صوبہ بھی بن جائے گا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس میں بن جائے گا، 10 سال 20 سال بعد بنا۔ نیا گورنر آ جائے گا، چناروں کی اس دھرتی پہ اسمبلی بھی بن جائے گی، پر جنتا دھکے کھائے گی۔ دھرتی ماں پہ خون ہوا، ہندوستان جو بٹ گیا، قائد کی یہ کوشش تھی، گاندھی جی کی خواہش تھی، سب کو ملیں حقوق ان کے، ہندو مسلم ساتھ رہیں، پر یہ تو فقط ایک خواب ہی تھا۔ آخر کو بٹوارا ہوا، انصاف کی بات کی گاندھی نے، وہ دہشت کی نظر ہوا، قائد نے بات کی اللہ کی، لیکن ہوا نہ کچھ۔ ہندو مسلم قتل ہوئے، گاندھی بس روتا ہی رہا۔ سرکار نے جس کو خان کہا، انگریز نے جس کو سر کہا، اس کا کیا نقصان ہوا۔ وہاں بھی تھا جاگیر کا مالک، ہندوستان میں بھی، یہاں بھی اسے جاگیر ملی۔ خون ہوا تو کس کا ہوا، تیرے میرے آبا کا۔ لاش گری تو کس کی گری، نہ ملا کی نہ پنڈت کی، بس تیرا میرا خون ہوا۔ جنتا اس وقت بھی بھوکی تھی، جنتا عوام کو کہتے ہیں، اور جنتا آج بھی بھوکی ہے۔ جے بنگلہ یا جے ہند، جائے بنگلہ، ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد میں، تو وہ کہتے ہیں جائے بنگلہ، جائے ہند۔ جائے بنگلہ یا جے ہند، پاکستان ہو زندہ باد، پر جنتا کے بچے بھوکے ہیں، جنتا کے بچے پیاسے ہیں۔ ان کو اقبال کا کیا پتہ، جو ہمارا نیشنل ہیرو تھا۔ ٹیگور ہے کون وہ جانے کیا۔ یہ بنگال کا جو بنگلہ دیش کا نیشنل اینتھم ہے، یہ ٹیگور کے کلام سے ہے۔ اسپیشل اس نے بنگلہ دیش کے لیے نہیں لکھا، لیکن اس کے کلام سے 10 لائنیں چنی گئیں، اور علامہ صاحب ہمارے شاعر تھے۔ ان کو اقبال کا کیا پتہ، ٹیگور ہے کون وہ جانے کیا، ساحل ہو یا فیض یہاں، ان کو ان سے کیا لینا۔ پوچھو ان بچوں سے یہ، کیا صوبہ اور کیا ہے ملک، تم کو یہ بتلائیں گے روٹی کے ٹکڑے ان کا خواب۔ تاریخ کو کھول کے دیکھو تم، بھول گئے ہو سب کو کیا، جھانسی کی رانی کدھر گئی اور جنرل بخت کا کیا ہوا۔ جھانسی کی رانی 28 year old, the young lady, the ruler of Jhansi, fought against Britishers and became a martyr of the land. دیس کی شہید قرار پائی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان میں حسینی برہمن ہیں، حسینی برہمن جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ کی فیور کی، وہ پہنچے بھی، لیکن لیٹ ہو گئی اس وقت تک حسین شہید کیا جائے۔ یہ جھانسی کی جو رانی تھی، ہر سال حسین کا ماتم بھی کرواتی تھی اور کرتی تھی۔ جھانسی کی رانی 28 year old لیڈی،
ہیرو آف ہندوستان. جھانسی کی رانی کدھر گئی اور جنرل بخت کیا ہوا؟ جنرل بخت فریڈم فائٹر فرام سائڈ آف بہادر شاہ ظفر. ہندو مسلم کٹ مرے لیکن ہیرو کون بنا؟ پوچھا جو سرکار سے یہ بچوں کا میرے کیا ہوگا؟ اس نے ہنس کے یہ کہا لاہور میں خرچہ ایسے کیا؟ بنایا ہے مینار وہاں، مینار وطن ہے جس کا نام، وہاں سے تو چلانگ لگا بس تیرا مسئلہ حل ہوا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جس طرح کہتے ہیں. دیکھیں 2 صوبے تھے فیلڈ مارشل کی حکومت میں، ایوب خان کی حکومت میں 2 صوبے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس کے علاوہ نہیں تھی، کوئی صوبے نہیں تھے. اور فائنینشیل حالت یہ تھی کہ پاکستان کا فائنانس آسمان کو چھو رہا تھا. اس نے جرمنی کے ساتھ بھی ہیلپ کی، جس طرح آج کل ہم وہ ہیلپ مانگتے ہیں سے نا، تو اس سے لوگ ہیلپ مانگتے تھے. سنگاپور کے ساتھ ہیلپ کی. سنگاپور سے ایک وفد آیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا اتنے کم عرصے میں؟ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ہیلپ کی، چائنا سے بعد میں بنا. اور اب وہی پاکستان ہے کہ دنیا بھر میں بھیک مانگتا پھر رہا ہے. 2 صوبے تھے، اب 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ علیحدہ ملک بن چکا. تو صوبے بننے سے سسٹم میں کیا ہوگا؟ آپ بنائیں 1000 صوبے بنائیں، 1,00,000 صوبے بنائیں. اگر سسٹم یہی رہتا ہے جس میں استحصالی سسٹم ہے، جس میں عوامی حقوق کا تصور ہی کوئی بھی نہیں ہے اسٹیٹ میں. IMF کا اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے ہم اسکول کالجوں میں پڑھتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ ہوتا کیا ہے. بھٹو حکومت تک یہ ذہن میں رکھیں کہ حکمران جتنے بھی آئے، خواہ وہ غلام محمد تھا، خواجہ ناظم الدین تھا، اسکندر مرزا تھا، جو بھی تھا، وہ اقتدار کی ہوس تو ان کو تھی، یہ ایک حقیقت ہے بہت بڑی، لیکن فائنینشلی کرپٹ نہیں تھے. غلام محمد جیسا آدمی گورنر جنرل ہاؤس کے پیسے بچا کر رکھتا تھا اور ہر مہینے کے آخر میں یتیم خانے کے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، خود بھی ساتھ بیٹھتا تھا. یہ بعد میں یہ سسٹم ہوا. اسکندر مرزا کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، وہ کتنا اقتدار کا بھوکا تھا. 1 کا اٹھایا 8 تو اس نے حکومتیں صوبائی ختم کی اور کتنی حکومتیں مرکزی ختم کی، لیکن فائنینشلی وہ کرپٹ نہیں تھا. اس نے شکر کیا کہ فیلڈ مارشل نے اس کی دونوں پنشنیں اس کو بھیجیاں، صدارت کی، اور دوسری وہ جو بیوروکریسی کا آدمی تھا. اقتدار کی بھوک تھی. اب دیکھیں ہوا کیا، ہماری بدقسمتی کیا سب کانٹیننٹ میں. قائد اعظم کو علاج کے لیے کدھر لے جایا گیا؟ برطانیہ یا امریکہ لے جا سکتے تھے، آج کل تو سارے جا رہے ہیں. وہ تو فاؤنڈر آف نیشن تھا. اس کو بلوچستان کے گاؤں میں جا کر علاج کے، یہاں پر اس کا علاج ہوگا، اور اس کو مار دیا گیا انٹینشنلی. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. He was not a victim of natural death. He was a victim of intention of those who were not willing, the men, to remain in power, as their ugly wishes, their ugly wills were to be fulfilled by his demise. جب یہاں پر لایا گیا تو ان کی ویگن اس کو کیا ہوتی ہے، ایمبولینس نے کام کرنا چھوڑ دیا. فاطمہ جناح اس پر اپنا دوپٹہ یا کوئی کاغذ جھولتی رہی، کچھ بھی نہیں تھا، اور کتنے گھنٹے روڈ کی سائڈ پر وہ پڑا رہا. یہ فاؤنڈر آف نیشن تھا. پھر گاندھی جی کے ساتھ کیا ہوا، اور پاکستان جن لوگوں نے بنایا اس کے ساتھ کیا ہوا. سہروردی نے پاکستان بنایا نا، یہاں پر تو ویسٹ پاکستان میں کسی نے نہیں بنایا. یونینسٹ پارٹی پنجاب میں حکمران تھی، اور دوسرے صوبوں کی کیا حالت تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سہروردی نے پاکستان بنایا، شیخ مجیب نے پاکستان بنایا، اور ایک فضل حق جس نے پاکستان کی قرارداد پیش کی اسے غدار بھی قرار دیا کہ اس نے پاکستان بنایا. یعنی مسلم لیگ نے تمام سیٹیں جیت لی.
بنگال سے، باقی اس صوبے سے نہیں، بنگال سے۔ یہاں پر کیا ہوا، ڈاکٹر خان صاحب کی کانگریس کی حکومت NWFP میں 2/3 میجارٹی۔ آپ پولیٹیکلی کام کریں نا، آپ نے شروع سے تماشا لگا رکھا ہے، 2/3 میجارٹی، اسے ختم کر دیا گیا۔ اور ایک ڈکٹیٹر کو، خان قیوم کو، اس کی 1/3 لوگ بھی نہیں تھے، وہ ملا کر ان کو پیسے دے کر تو اس کی حکومت بنا دی گئی۔ وہ ڈکٹیٹر تھا، وہ ظالم تھا، اس نے بمباری کی جہازوں سے، کوئی ملک اپنے شہریوں پر جہازوں سے بمباری نہیں کرتا، اس کو اجازت دی گئی۔ اور بابڑا میں اس نے کیا 600 آدمی شہید ہو گئے، ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی۔ حریت کا لیڈر غفار خان پرمنٹ جیلوں میں رہا، جس نے انگریزوں کے خلاف سٹرگل کی۔ بدقسمت تاریخ کو دیکھو، گاندھی جی جس نے پریکٹیکلی عدم تشدد کے لیے کام کیا، اسے ایک ہندو تشدد پسند نے قتل کر دیا۔ قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، شیخ مجیب جس نے پہلے پاکستان بنایا، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کا دست راست بنا، اس نے 15 سال جیل میں گزارے ینگ ایج میں۔ پھر اس کی پارٹی نے تمام ایسٹ پاکستان کی سیٹیں 1971 میں جیتی، تمام۔ یہ کوئی گپ نہیں ہے، ایسے آپ کے پاس ایک سیٹ نہیں ہوتی، آپ اچھلتے پھرتے ہیں۔ اور اس کا کیا انجام ہوا، الیکشن وہ جیتا اور وزیر اعظم کون بنا؟ الیکشن وہ جیتا، یحییٰ خان نے انٹروڈکشن کرتا رہا ایران کے شاہ سے، یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور وہ سیلیٹری کنفائنڈ میں بند کر دیا، کنفائنمنٹ میں میاں والی جیل میں۔ بنگلہ دیش تیار کر کے پھر اس کے حوالے کیا گیا، اور پھر توقع کی گئی کہ اس سے یہ بھی پاکستان بنائے گا۔ ہاؤ اٹ واز پاسبل؟ پھر بنگال میں کیا ہوتا ہے، 2-3 years بیک جب اس کے مجسمے توڑے جاتے ہیں نا، بابا کون کے کوئی مجسمے توڑتا ہوتا ہے، یہ 51-52 سال کے بعد، وہ تھا ہی نہیں 51-52، کتنا عرصہ پہلے 75 میں وہ مرڈر ہو چکا تھا، اس کی بیٹی کی حکومت تھی، اس کی بیٹی ایک علادہ شخصیت، وہ علادہ شخصیت، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو پاکستانی تھا اور پاکستان کا وزیر اعظم تھا، اگر وہ وزیر اعظم ہوتا تو پاکستان بڑا فلرش کرتا۔ وہ کہتا تھا، اس کا یہ منشور تھا کہ ہم نائبرز کے ساتھ پیسفل ریلیشن رکھ کر ڈیولپمنٹل فنڈ میں اضافہ کریں گے تاکہ لوگ پاکستان ترقی کر سکے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک واحد آدمی تھا جس نے یہ بات کی۔ اس کی لڑکی کا کوئی قصور تھا تو وہ علیحدہ بات ہے، اس کے کوئی کارنامے بھی تھے۔ اس نے بنگلہ دیش کی ایشین ٹائیگر تقریباً بنا دیا، اور پھر اس نے ڈیمز بنائے اور فلڈز ختم کیا۔ فلڈ سے بہت بڑا مسئلہ تھا، مغربی پاکستان کے لوگ جو تھے، تنگ نظر جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پریشانی کا باعث ہے، یہاں پر فلڈ آتے رہے، تو اس نے فلڈز کو ختم کر دیا۔ آسمان پر لے گئی اس کی معیشت کو، اس نے کچھ غلطیاں کی۔ اس کی حکومت کے خاتمے پر پاکستانی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ نے کہیں 50 آدمی تمہارے فیور کہیں، کوئی نہیں، اس کے ساتھ سارا 7 کروڑ لوگ تھے شیخ مجیب کے ساتھ۔ تو پاکستانی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے سکراتوں اور بکراتوں نے ایک عجیب و غریب باتیں کی، جو کہ ان کی نالائکی، ان کی جاہلیت کا ثبوت ہے۔ یہ ٹی وی اینکر جو ہونے چاہیے، کبھی کس کو بلاتے ہیں، کبھی کس کا اپنا چینل بنا ہوا ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ایک کتاب پڑھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہیں، ایک کتاب۔ انہوں نے شیخ مجیب کو کنڈیم کیا، جو 55 سال پہلے یعنی 1975 میں قتل ہو چکا تھا۔ اب اس کو کنڈیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بنگلہ دیش سے اگرتلہ یعنی بھارتی شہر جو تھا، جہاں پر ایئرپورٹ تھا، وہ نزدیک ترین تھا، تو حسینہ نے وہیں جانا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ تبصرے کیے کہ حسینہ وہاں چلی گئی جہاں اگرتلہ سازش کیس ہوا تھا۔ اگرتلہ سازش کیس میں چاہتا ہوں تو پوری لمبی ڈسکشن ہوتی ہے، وہ فیلڈ مارشل کے زمانے میں بنایا گیا اور شیخ مجیب کو اس میں ملوث کیا گیا، حالانکہ وہ جیل میں بند تھا۔ جیل میں بند آدمی کوئی سازش کرتا ہے؟ تو وہاں پر حسینہ نے لینڈ کیا، تو یہاں پر ان ٹی وی اینکروں نے، سکراتوں نے کیا کہا
کہ پہنچا وہاں پہ جا کے جہاں کا خمیر تھا. یعنی اگرتلہ سازش کیس میں وہ بڑا وسطی جی بھی اگرتلہ نہ لینڈ کرتی کدھر لینڈ کرتی؟ جہاز نے کدھر لینڈ کرنا ہوتا ہے نا، کسی کے سر پر لینڈ کرتی، زمین پر جا کر کھیتوں میں لینڈ کرتی. تو ادھر سے اس نے دلی جانا تھا. دیکھیں عجیب و غریب یہاں پر باتیں کی جاتی ہیں. مجیب نے 7 کروڑ عوام سے اکثریتی ووٹ حاصل کیا، یعنی اس کے ساتھ 7 کروڑ عوام تھے. تمہارے ساتھ کون ہے؟ 10 لاکھ عوام نے 7 مارچ 1971 میں مجیب نے رمنا ریس کورس میں خطاب کیا. 10 لاکھ عوام کے ساتھ. ان عوام نے کہا، ان میں سے جو اسٹوڈنٹ لیڈر بڑا مشہور ہوتے تھے، کہ ابھی ٹکا کے پاس جو پاکستانی جرنیل ان نے ڈھاکہ میں ہے، صرف 10 لاکھ آرمی ہے. ادھر سے سیدھے جائیں اور ہم آزادی کا آپ اعلان کریں، ہم اس سے اقتدار لے لیتے. ابھی ہمارے چند سو یا چند ہزار آدمی مریں گے، لیکن پاکستانی ملٹری جب پوری پہنچ جائے گی، اور وہ پہنچی گا، تو ہمارے لاکھوں لوگ مر جائیں گے. لیکن شیخ جو تھا وہ ڈیموکریٹ تھا. وہ لوگوں کو یا خان کا وہ میسج دکھاتا رہا کہ I'm soon coming to Dhaka and will give you more than your 6 points. Be contented and don't declare unilateral declaration. Don't announce unilateral declaration in your 7th March meeting. تو اس نے وہ پھر نہیں کی، ایسا نہیں کیا. حالانکہ اس کے پارٹی کے تمام ورکرز نے، اس کے لیڈروں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کر دیں ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. بعد میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے، جن میں بنگالی تھے، بہاری اردو اسپیکر، ویسٹ پاکستانی. ایک بہت بڑا عذاب اس سرزمین پر نازل ہوا. قائد اعظم مارا گیا، فاطمہ جناح قتل. گاندھی جس کے دنیا بھر میں فالور تھے، ایک عظیم انسان تھا، ساری دنیا میں دہشت کی نظر. شیخ مجیب جو پاکستان کی قسمت کا مستقبل میں خالق تھا، کو 9 ماہ جیل میں بند کر کے بنگلہ دیش بنا دیا گیا. لاکھوں بنگالی، بہاری، ویسٹ پاکستانی قتل کر دیے گئے، اور آخر میں مجیب بھی قتل ہوا. یہ ہماری تاریخ ہے، جس پر بعض قدم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ پر بڑا فخر کرتے ہیں. تاریخ ہے. جنرل نیازی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو بھیجا گیا. 29,000 اس کے ساتھ، لیکن ٹوٹل 45,000 فوج تھی پاکستان کی، جس میں 11,000 نان پروفیشنل، کابلر، باربر، یہ لوگ تھے. باقی کتنے رہ گئے؟ 45 سے آپ 11 نکالیں، 34,000. ان میں 6-7 ہزار شہید ہو گئے، اور 29,000 فوج کے ساتھ 9 ماہ وہ لڑتا رہا. ایک سپاہی کو اس نے کہا کہ بارڈر پر 3-3، 4-4 میل دوڑو اور بلٹ سپرے کرو. 9 ماہ 3 لاکھ انڈین فوج سراؤنڈ کر رہی تھی. 2 لاکھ مکتی تھے، مکتی بائن کے لوگ، جو کہ پاکستان کے اس لیے دشمن تھے کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے. وہ فیس کرتا رہا، اور آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بیانیہ بنایا گیا. 29 کی بجائے 93,000 کا بیانیہ ابھی تک چل رہا ہے، کہ 93,000 فوجیوں نے ڈھاکہ رمنا کورس میں، جنرل نیازی نے 93,000 فوجیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے. ایک نان سینس بیانیہ. اور نیازی جب پاکستان آیا تو اس نے کتنی محنت کی، ادھر اسے گرفتار کر لیا گیا. گرفتار رہا، بڑا اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا، اس کا رینک کم کر دیا گیا، اس کی پینشن بند کر دی گئی، اس کا گھر ضبط کر. کیا نہیں ہوا. اور جن لوگوں نے ایسا کیا وہ ہیرو بن گئے. ادھر بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہیرو بن گئے. اور ابھی تک وہی بیانیاں چل رہے اور وہی لوگ ہیرو ہیں. ہمارے شہیدوں کی، ہمارے بچوں کی، فوجیوں کی لاشیں تک ہمیں نہ ملی. بنگلہ دیش کی سرزمین کو کھود کر دیکھو نا، وہاں پر کتنے پاکستانی دفن ہوں گے. میری یہ جو فوج ہے نا، یہ میری فوج ہے. اس میں میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا، میرا بیٹا ہے. سپاہی سے لے کر کیپٹن تک، کرنل تک، میجر تک، یہ لوگ شہید ہوتے ہیں. خارجہ پالیسی غلط ہوتی ہے، مارے یہ جاتے ہیں.
کبھی ایک جگہ ماریں گے، کبھی دوسری جگہ، کبھی بنگال میں، کبھی افغانستان بارڈر پر، کبھی کشمیر میں، کبھی کدھر کبھی کدھر، میرے لوگ ماریں گے۔ آپ فوج کو برا نہ کہیں، یہ میرے فوجی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں، سچ کہنا چاہتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو کہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ساری فوج کو کے خلاف آپ اول پھول بک رہتے ہوتے ہیں؟ فوج جس ملک کی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ فوج کو بدنام کیا گیا، تم کھا گئے، تم نے ملک کو کھا لیا، تم لٹیرے ہو، اور میرے لوگ، ہمارے لوگ وہ وطن کی خاطر شہید ہو گئے، اور دادا گیری تم کرتے ہو۔ وہ قوم ہی کیا، وہ ملک کی کیا، جہاں دادا گیر ہو سربراہ، جو کرتا ہو سب کو گمراہ۔ وہ قوم نہیں بس بیڑوں کا ایک ریوڑ ہے، بیڑوں کو ہانک تو جس طرف وہ چلتی ہیں بس اس طرف۔ کوئی سمت نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی جوش نہیں۔ وہ قوم ہی کیا، وہ ملک کی کیا، جہاں دادا گیر ہو سربراہ۔ افسوس مجھے اس قوم پہ ہے، مذہب سے جو بیگانہ ہو، جو کپڑے پہنے غیر کے ہو، روٹی کو جس نے اگایا نہ ہو، جو غیر کے انگوروں سے کشید شراب پیے مدہوش رہے۔ افسوس مجھے اس قوم پہ ہے، گردن جس کی مقتل پہ ہو، پھر شور کرے اور اس کے بعد خاموش رہے اور کچھ نہ کرے۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا، چھوٹا سا۔ اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ ایکچولی ہر ایک ان میں سے ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر کبھی میں نے ریگولر ولاگ شروع کیے تو انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ تو آپ اس کو سنیں، اگر مجھ سے کوئی غلطیاں سرزد ہو جائیں تو انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ اس طرح ہوگا، لیکن غلطی وہ آدمی پوائنٹ آؤٹ کرے جو غلطی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا، ایسے نہ کریں، لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ جنرل نیازی برما کے محاذ پر کیپٹن تھا، اس نے شاندار فتح حاصل کی، ملکہ برطانیہ نے اسے خود وکٹوریا کراس لگایا ہے جی، اور آپ نے اسے بدنام کیا، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اپنی فوج کو بدنام کیا، اور آپ سٹل، آپ کی کوشش ہے کہ فوج بدنام ہوتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاکستان کو قائم رکھے۔ تھینکس اے لاٹ۔